محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اذان کے متعلق، جو اذان 5 وقت دی جاتی ہے، مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس کے کلمات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص ندا دیتا ہے۔ ندا کا معنی ہوتا ہے پکارتا ہے۔ کس کے لیے پکارتا ہے؟ اِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے پکارتا ہے۔ اتخذوها ہزوا، بنا لیتے ہیں مذاق اور بنا لیتے ہیں کھیل اور تماشا۔ معنی یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کے لیے پکارتا ہے تو بعض نادان اور بعض جاہل لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، یہ بھی اذان کا مذاق اڑانا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، تمہارے ٹی وی چینل چل رہے ہیں، یہ بھی اذان کا مذاق اڑانا ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اپنے آپ کو ساکن کر لو، جہاں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے رہو۔ اگر کسی کام میں مشغول ہو تو اس کام کو بند کر دو۔ قرآن مجید میں یہی نقشہ سورہ الجمعہ جو 28ویں سپارے میں ہے، اذان ہی کے متعلق جہاں وہاں پہ بات کی گئی اور فرمایا کہ وَإِذَا نُودِيَ، یہاں پہ تو نادیتم کے الفاظ ہیں، وہاں پہ لفظ ہے نودیا، کہ وَإِذَا نُودِيَ، اور جب پکارنے والا پکار کرتا ہے۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 9، ہر ایک بات آپ کو ریفرنس سے بتائی جاتی ہے، حوالے سے بتائی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتائی جاتی ہے، ان دونوں کے کنٹیکٹ کو بتایا جاتا ہے، ان دونوں کے جوڑ کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 اور سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9، ان دونوں کے تعلق کو میں نے جوڑ کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ایمان والو اذا نودیا، پکارنے والا پکارے، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ یہاں پہ بھی مؤذن کی بات آ رہی ہے اور یہاں پر بھی مؤذن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب پکارنے والا پکارے نماز کے لیے، اور یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ نادیتم ہے اور یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب اذان کے لیے آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے تو پھر تم نے کرنا کیا ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بس اذان سننے کے بعد تم نے کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وہ فجر کی اذان ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، 5 وقت جب مؤذن کہہ دیتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر آگے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ایک ہی جملے کو وہ 2 بار اذان میں رپیٹ کرتا ہے، پھر وہ آگے کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ کبھی غور کریں جا کے گھر میں کہ یہ 2 بار الفاظ کیوں کہے گی؟ ایک بار ہی کافی تھا، آ جاؤ، کانوں میں آواز پڑ جاتی۔ مگر 2 بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کام کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اس کام کا اندازہ تم لگا نہیں سکتے کہ جس کام کے لیے مؤذن تمہیں اللہ کے گھر میں دعوت اللہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی شخص دعوت دے دے کہ آپ نے فلاں ولیمے میں آنا ہے، فلاں میرے کسی پروگرام میں آنا ہے، تو ہم اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں اور سفر کر کے، اپنا پیٹرول خرچ کر کے، وقت نکال کے اس کے پاس جاتے ہیں، بے شک یہاں سے وہ 1 گھنٹے کی والا کیوں سفر نہ ہو، بے شک 2 گھنٹے کی سفر نہ ہو، وہاں پہ بیٹھ کے 4 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے، 1 گھنٹہ جانے کا لگ گیا، وہاں 2 گھنٹے ہم انتظار میں بیٹھ گئے، اس دعوت کو ایکسیپٹ کر کے پھر واپس آ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہاں نہ گئے اس کی دعوت پر، ممکن ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ممکن ہے وہ ہمارے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ پھر وہ ہم اسے بلائیں، وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ یہ 2-3 چیزیں ہم سوچ کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مؤذن دن میں 5 بار دعوت اللہ دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ ان دونوں جملوں کو ملا کر کے اگر آپ دیکھیں تو دن میں وہ 20 بار آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب پکارتا ہے مؤذن الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اتخذوها،
بنا لیتے ہیں حضوا و لعبا، بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس وقت کی موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد سے سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسی جگہ پہ بن جائے کہ جہاں پہ ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی نہیں، تاکہ ہماری جو نیند ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں جا کر دیکھیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو مسجد کے دائیں بائیں پلاٹ آپ کو سستے بھی ملیں گے، اور وہاں پہ رہنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ رہنے والا بہت بڑا بندہ ہے اور اس کی نیند ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے اور اس کی فیملی کی نیند ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ مساجد کے ارد گرد رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا زور یہ دیتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر میں اذان بھی نہ ہو، اندر اذان دی جائے، اندر والے اسپیکروں میں دی جائے، جس کے استعمال بھی نہ ہو تاکہ باہر والے لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ آج بھی آپ کے کان یہ باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، مگر قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب پکارتا ہے مؤذن نماز کے لیے، اتخذوها، بنا لیتے ہیں اسے حضوا و لعبا۔ کل بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا، آج پھر ریپیٹ ہو گیا کہ وہ دین کے شعائر کو کل لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور آج اس وقت بھی موجود ہیں وہ لوگ جو حضوا و لعبا، جو مذاق اڑاتے ہیں اور لہبن، اور اس کو ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ذالکا، اور یہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ایسے جو قوم ہیں یا ایسے لوگ ہیں، قرآن مجید نے ایک سے زائد لوگوں کو لفظ قوم کا ٹائٹل دے دیا، ایک ہوں، دو ہوں سوسائٹی میں رہنے والے، چار ہوں، پانچ ہوں، 10 ہوں، اس سے زیادہ ہوں، تو قرآن نے اس میں اشارہ کے ساتھ کہہ دیا کہ ذالکا، یہ بِأَنَّهُمْ ہیں یہ قوم لا یعقلون، ایسی قوم ہیں جس کے یعنی کہ پردے پڑے ہوئے ہیں عقل کے آگے۔ لا یعقلون کا معنی یہ ہوتے نہیں سمجھنے والے۔ قرآن بارہا سمجھاتا ہے، بارہا قرآن مجید میں لفظ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں آذان کے متعلق بتا دیا گیا کہ یہ آذان جو ہے، یہ مؤذن جو آذان دیتا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے یعنی کہ ایک آرڈر سنا رہا ہے تمہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر کے آخر تک اگر آپ جملوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت پیغام حق ہے۔ لہٰذا جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ڈیوٹی لگا دی گئی اذان کے اوپر کہ آپ ہمیں اذان سنایا کریں، ان کے بعد الفاظ میں یعنی کہ ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، کبھی وہ سین کو شین پڑھ لیتے تھے یا اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اذان نہ دیں، کوئی اور دے دے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکون کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ آپ نے شروع کی اذان نہیں دینی، بعض صحابہ نے کہا کہ آپ سین پڑھتے ہیں، شین کی جگہ تو آپ کی زبان میں لکنت ہے، آج کوئی اور فجر کی اذان دے دیتا ہے، یہ مستند بات ہے۔ تو لہٰذا کسی اور نے جب اذان دی، اذان فجر تو ہو گئی، مگر سب کی نظریں آسمانوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ختم نہیں ہو رہا، روشنی نکل نہیں رہی۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کشاں لوگ موجود ہوئے، وہاں پہ جا کے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آج اذان بلالی نہیں ہوئی تو یہ ماجرا تو ہونا ہے، جاؤ جا کے کہو حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان دیں۔ تو وہ جب اذان دیتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ ان کے سامنے ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار لگ جاتی تھی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اذان کے ساتھ عشق تھا۔ اور اسی طریقے سے جب اذان ہو جاتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکثر ان میں سے ایسے ہیں وہ ان کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا تھا، اب یہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اب ہم نے اللہ کا پیغام سن کر کے مسجد کی طرف کشاں کشاں جانا ہے۔ دعا اللہ رب العالمین ہمیں ان شعائر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اذان جو ہے ہماری فجر کی 5:15 بجے ہو رہی ہے، اور عموماً نمازیں کہیں ہمارے ہاں تو 5:30 بجے نہیں ہے، کہیں 5:30 بھی ہیں، جہاں پہ سفر والے لوگ جاتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے کہیں سفر پہ جانا ہے، اذان کے 10-15 منٹ بعد نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جہاں سہولت ہے بعض لوگ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹیوں پر، کسی نے 7 بجے جانا ہوتا ہے، کسی نے 6:45 ہے، کہیں 6:30 بھی جاتے ہیں، تو ابھی 40 پہ اگر 45 مزید بڑھا دیتے ہیں، ابھی تو بعض لوگ 6 بجے پڑھ رہے ہیں، 6 بجے کا وقت زیادہ تر چل رہا ہے، کہ 6:05-10 بھی ہے، مگر ابھی تو ہم 6:05-40 پہ ہیں، اگر 5 منٹ ہم آگے بڑھاتے رہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے تو 6 کا چل رہا ہے، تو 5:45 کر دیا جائے، آپ کی مشاورت سے ہوتا ہے اور آپ کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، ہم قرات بھی تھوڑی یہاں بے فجر میں قرات کو بھی تھوڑا سا یعنی کہ وہ کم